بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to the all students of BS Nursing, and today I am going to talk about you the history of healthcare and nursing. This is the first chapter of our subject Fundamental of Nursing. اور ہمارے سبجیکٹ فنڈامنٹل آف نرسنگ میں تقریباً 11 چیپٹر ہے، اور ہم نے تقریباً ایک ویڈیو میں ہر ایک چیپٹر کو کلیئر کرنا ہے ایکسیپٹ چیپٹر نمبر 5. چیپٹر نمبر 5 تھوڑا لمبا ہے تو اس پہ ہم 4 ویڈیو بنائیں گے، تو انشاءاللہ میں تقریباً 13-14 ویڈیو میں اس سبجیکٹ کو کور کروں گا. تو آج جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے ہسٹری آف ہیلتھ کیئر اینڈ نرسنگ. نرسنگ کی ہسٹری کیا ہے، ہیلتھ کیئر کی ہسٹری کیا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. اس میں ہماری پہلی آبجیکٹیو ہے سمری آف اینسینٹ کلچر، یعنی پرانے تہذیب یا پرانے معاشروں نے نرسنگ کے ڈیولپمنٹ میں جو کام کیا تھا اس کی کیا سمری ہے. تو ارلی سویلائزیشن، پرانی تہذیب. ایجپشن فزیشین، انہوں نے پہلے ایجپشن فزیشین کا تذکرہ کیا ہے. ایجپشن فزیشینز آر بلیوڈ ٹو ہیو اسپیشلائزڈ ان سرٹن ڈیزیز. ایجپشن فزیشین وہ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ بیماریوں کے بارے میں اسپیشل علم تھا ان کے پاس، یعنی انہوں نے کچھ بیماریوں کے بارے میں اسپیشل نالج حاصل کیا تھا. اور وہ کون کون سی بیماریاں ہیں، وہ ہیں سچ از انٹرنل ڈیزیز، فریکچرڈ بون اینڈ وانڈز. انٹرنل ڈیزیز، ٹوٹی ہڈی اور وانڈز. وہ اس وقت جو کہ بہت صدیوں پہلے کی بات ہے، ان بیماریوں کا مکمل علاج کر سکتے تھے. They used to hire women to assist childbirth. چائلڈ برتھ میں ہیلپ کے لیے، اسسٹ کے لیے وہ عورتوں کو کرائے پر لیتے تھے. These women were the first recorded nurses. اور یہ عورتیں تاریخ کی سب سے پہلی نرسیں ہیں. اس کے بعد گریس، یونان. تو the Greeks believed in Apollo. یونان کے جو لوگ تھے وہ اپالو پر یقین رکھتے تھے. اپالو ان کا علاج، یعنی بیماریوں کے علاج والا خدا تھا. ان لوگوں کے مختلف مقاصد کے لیے مختلف خدا ہوتے تھے. تو اپالو ان کا جو خدا تھا، اس سے وہ کیا کہتے تھے، دے کالڈ ہم گاڈ آف ہیلنگ. وہ اس سے ہیلنگ یعنی علاج کا خدا کہتے تھے کہ ہماری بیماریوں کا علاج یہ کرتا ہے. اینڈ پریڈ ہم، اور اس سے دعائیں کرتے تھے فار میجک کیورز آف دیئر النس. اپنے بیماری کے میجک کیور کے لیے، میجک علاج کے لیے. میجک علاج کا مطلب ہے کہ دعاؤں کے ذریعے وہ اپنی بیماریوں کا علاج کرتے تھے، اپالو سے دعائیں کرتے تھے. اس کے بعد ہے in 400 BC the famous Greek physician Hippocrates believed that disease had natural cause, not magical cause. تو 400 BC میں ایک مشہور یونانی فزیشین آیا، پھر اس نے کہا، جس کا نام ہیپوکریٹس تھا، پھر اس نے کہا کہ بیماریوں کا جو کاز ہوتا ہے وہ میجیکل نہیں ہوتا ہے بلکہ نیچرل ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا. وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ مطلب اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ بیمار ہو جائے گا، اور اس طرح پھر اگر وہ اپنے اپالو سے دعائیں کرتا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہیپوکریٹس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بیماریوں کا جو کاز ہے وہ کیا ہے، وہ نیچرل کاز ہے، میجیکل کاز نہیں ہے. تو اس کے بعد ہے رومن امپائر. تو رومن امپائر کے دور میں جو فزیشنز تھے، انہوں نے ایجپشن اور فزیشین نے جو کام کیا تھا، جو پچھلے گزر گئے، تو ان کے بنیاد پر انہوں نے کام کیا اور نرسنگ میں ایڈوانسمنٹ لایا. اور اسی لیے ہم اس کو اس سے بھی پہچانتے ہیں کہ ان فزیشین نے نرسنگ میں ایڈوانسمنٹ لایا ہے. تو کہتے ہیں کہ آفٹر 300 BC ارلی فزیشین built on the groundwork of their Egyptian and Greek predecessors. انہوں نے ایجپشن اور گریک کے گراؤنڈ ورک پر کام کیا. They are the best known for their advanced work in health and healthcare system. اور یہ پہچانے جاتے ہیں یا جانے جاتے ہیں for their advanced work کہ انہوں نے
ہیلتھ اور ہیلتھ کیئر سسٹم میں ایڈوانس کام کیا، ایڈوانسمنٹ لایا۔ اس کے بعد ہے کرسچینٹی، نرسنگ بگین ٹو ہیو اے فارمل رول۔ اس دور میں نرسنگ کو ایک فارمل رول مل گیا کہ نرسنگ کا بھی معاشرے میں ایک پوزیشن ہونا چاہیے، اس کے بھی کچھ رول ہونے چاہیے، کچھ قوانین وغیرہ ہونے چاہیے، کچھ سٹیٹس ہونا چاہیے اس کا بھی، لیڈ بائی بلیف۔ اور اس وجہ سے دیٹ لو اینڈ کیئر از امپورٹنٹ فار ادر، کہ لو اور کیئر دوسروں کے لیے اہم ہے، ضروری ہے۔ نرسنگ بیکیم اے ووکیشن، نرسنگ ایک پیشہ بن گیا۔ سلوگن آف کرسچینٹی واز لو دی نیبر ایز دی سیلف۔ ان لوگوں کا یہ نعرہ تھا، سلوگن آف کرسچینٹی، کرسچن لوگوں کا یہ نعرہ تھا کہ دوسروں سے بھی ایسی لو اور محبت کرے، جیسا کہ ہمسایوں سے بھی ایسا کرے جیسا کہ آپ خود سے کرتے ہیں، اپنوں سے کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے مڈل ایج۔ تو یہ کون سا دور ہے؟ 1000 سے لے کر 1500 تک کا جو زمانہ تھا، اسے مڈل ایج کہتے ہیں۔ تو اس دوران ریلیجن ہیز آلسو پلیڈ اے سگنیفیکنٹ رول ان دا ڈیولپمنٹ آف نرسنگ۔ تو مختلف مذاہب نے اس دوران نرسنگ کے ڈیولپمنٹ میں رول ادا کیا۔ مور ہاسپٹل ور بلڈ، بہت زیادہ ہاسپٹل تعمیر کیے گئے۔ نرسز گیو کسٹوڈیل کیئر، نرسز جو تھے وہ کیئر دیتے تھے۔ انڈیپینڈنٹ فزیشنز، اور فزیشن پر ڈیپینڈ کرتے تھے فار ڈائریکشن کے لیے، یعنی فزیشن ان کو ڈائریکشن دیتے تھے اور نرسز پھر کیا کیئر دیتے تھے۔ اس کے بعد 15 to 19 سینچری۔ تو اس دور میں کیا ہوا؟ پورٹی ریزلٹڈ ان سیریس ہیلتھ ایشوز، خطرناک ہیلتھ ایشوز آئے، جنگیں ہوئے۔ تو اس دوران غربت آئی، پورٹی ریزلٹڈ، غربت آئی۔ وومن ہیڈ کمیٹڈ کرائمز ور ریکروٹڈ ان نرسنگ، وہ عورتیں جنہوں نے کرائمز کیے تھے وہ نرسنگ میں لگا دیے گئے۔ ان لائی آف سینٹینس، سزا کے جرم میں، سزا کے عوض میں، بدلے میں۔ بیفور دا مڈ 1850 سے پہلے نرسنگ واز وداؤٹ آرگنائزیشن، نرسنگ کا نہ کوئی آرگنائزیشن تھا۔ ایجوکیشن، نہ ایجوکیشن اینڈ سوشل سٹیٹس، اور نہ ہے کوئی رتبہ تھا۔ اینڈ دا پریویلنگ ایٹیچیوڈ واز دیٹ وومن پلیس ان دا ہوم، اور اس کا سٹیٹس اس وقت یہ تھا، ان کو مطلب یہ سٹیٹس دیا تھا ان لوگوں نے کہ وہ عورت جو کہ گھر میں ہو، اینڈ دیٹ نو رسپیکٹیبل، اور اس کا کوئی عزت نہ ہو۔ وومن شوڈ ہیو اے کیریئر، اور اس کا ایک مطلب پیشہ ہو، وہ عورت جو گھر میں ہو اس کا ایک پیشہ ہو اور اس کا کوئی عزت نہ ہو، تو وہ اس عورت کو نرس کہتے تھے۔ اس کے بعد سائٹ آف ہیلتھ کیئر ان اینسینٹ کلچر، اینسینٹ کلچر میں ہیلتھ کیئر کے سائٹ کیا ہوتے تھے؟ آج کل ہیلتھ کیئر کے سائٹ ہاسپٹلز ہے، اس زمانے میں کیا ہوتے تھے؟ تو ان اینسینٹ پیریڈ، پرانے زمانے میں ان اینسینٹ پیریڈز، پرانے دور میں رولنگ کلاس آف دیٹ ٹائم آر یوزولی پریسٹس ور فزیشن۔ اس دور میں جو پریسٹس ہوتے تھے، وہ پادری میرے خیال میں اس کو کہتے ہیں، جو چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان کے فزیشن ہوتے تھے۔ دا سائٹ آف ہیلتھ کیئر واز ٹیمپل اور چرچ، تو جو ہیلتھ کیئر کے سائٹ ہوتے تھے وہ مندر اور چرچ ہوتے تھے۔ ٹریٹمنٹ واز آن دا بیسس آف ریلیجن اور میجک، ٹریٹمنٹ علاج جو ہوتا تھا وہ مذہب یا میجک کی بنیاد پر ہوتا تھا، جو ہم نے ابھی پڑھا۔ ڈیورنگ وار دا سائٹ آف ہیلتھ کیئر، ڈیورنگ وار جنگوں کے دوران دی سائٹ آف ہیلتھ کیئر کے سائٹ کیا ہوتے تھے؟ ور ملٹری ٹینٹس، ملٹری ٹینٹس ہوتے تھے، ٹینٹس انہوں نے لگایا ہو، پھر وہ ٹینٹس لگاتے تھے جنگوں کے دوران۔ فزیشین اینڈ دیئر ٹیم یوزولی لک آفٹر دیئر پیشنٹس ان دوز ٹینٹس، فزیشنز اور ان کے ساتھ جو ٹیم ہوتے تھے وہ پھر پیشنٹس کی یعنی مریضوں کی ان ٹینٹس میں نگرانی کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے۔ اس کے بعد ان 335 اینڈ مینی کرسچن ہاسپٹل ور اسٹیبلش، تو اس زمانے میں پھر کرسچن ہاسپٹل بن گئے۔ دا رومن ملٹری ہاسپٹلز بنے، اینڈ عرب ہاسپٹل ور ڈیولپڈ، اور عرب ہاسپٹل بھی بنے۔ ان دا ریجن آف کنگ اشوکا کے دور میں انڈین ہاسپٹلز ور اسٹیبلش، انڈین ہاسپٹل بھی بن گئے۔ دے لک لائک ماڈرن ہاسپٹلز آف ٹوڈے،
وہ بالکل آج کل کے ماڈرن ہاسپٹل کی طرح دکھائی دیتے ہیں. دے ہیڈ سی سیکشن فیسلٹی اینڈ آلسو ہیو پراپر سینیٹیشن سسٹم ایز ویل. ان ہاسپٹلز میں سی سیکشن کی فیسلٹی بھی موجود تھی اس وقت اور پراپر سینیٹیشن سسٹم بھی، صفائی کی ایک سسٹم بھی، صفائی کی خاص سسٹم بھی اس وقت موجود تھی. اور سی سیکشن فیسلٹی یہ جو چائلڈ برتھ ہوتا ہے آپریشن کے تھرو، تو اس فیسلٹی کو سی سیکشن فیسلٹی کہتے ہیں جس ہاسپٹل میں موجود ہو. اس کے بعد اسلام اینڈ نرسنگ. ون آف دا موسٹ فیمس نیمز ان عرب نرسنگ از رفیدہ بنت سعد الاسلامیہ. عرب کے لوگوں نے نرسنگ کے ڈیولپمنٹ میں جو کام کیا تھا تو اس میں رفیدہ بنت سعد الاسلامیہ ایک مشہور نام ہے. دا فرسٹ نرس ان دا اسلامک اینڈ ایسٹرن ورلڈ. اسلامک اور ایسٹرن مشرقی دنیا میں یہ پہلی نرس تھی. رفیدہ اکمپینڈ پرافٹ محمد. رفیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ڈیورنگ ہز وارز. ان کے جنگوں کے دوران پارٹیسپیٹنگ ان مینی بیٹلز. بہت سے لڑائیوں میں انہوں نے شرکت کی سچ ایز بدر، احد، خندق، خیبر اینڈ ادرز. اس کے بعد شی واز ریسپانسبل فار ٹیکنگ کیئر آف دا وانڈیڈ اینڈ ڈائنگ سولجرز. تو وہ جنگوں میں یا لڑائیوں میں وانڈیڈ اور ڈائنگ سولجرز کی کیئر کرتی تھی. اسٹیبلشنگ اے فیلڈ ہاسپٹل وہ بناتی دیٹ ہیڈ اے سسٹم آف موویبل ٹینٹس، جن میں ٹینٹس ہوتے تھے لیکن موویبل ٹینٹس ہوتے تھے. ٹو اسسٹ دا وانڈیڈ اینڈ ڈیزیز واریر. جو وانڈیڈ اور ڈیزیز واریر تھے ان کے ہیلپ کے لیے وہ موویبل ٹینٹس اور موویبل ٹینٹس بناتی تھی. شی ہائیلی فوکسڈ آن ہائیجین. وہ ہائیجین یعنی صفائی پر بہت توجہ دیتی تھی. اینڈ انوائرمنٹ اور ماحول پر بھی. شی آلسو لیڈ اے گروپ آف والنٹیئر نرسز ڈیورنگ وارز. تو وارز کے دوران وہ اپنے ساتھ والنٹیئر نرسز کی ایک گروپ بھی رکھ. اس کے بعد ہے شی واز ایڈوکیٹ فار ہیلتھ کیئر، ہیلتھ ایجوکیشن، ڈیزیز پریونشن. تو وہ ہیلتھ کیئر، ہیلتھ ایجوکیشن اور ڈیزیز پریونشن کے لیے ایک ایڈوکیٹ تھی. رفیدہ ڈیزائن کوڈز آف ایتھکس فار نرسنگ اینڈ میڈیکل کیئر. رفیدہ نے نرسنگ اور میڈیکل کیئر کے لیے کوڈز آف ایتھکس بنائے تھے. یہ انہوں نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا تھا. اس کے بعد دا فاؤنڈر آف نرسنگ. نرسنگ کے بانی کون تھے؟ تو اس کا نام ہے فلورنس نائٹنگیل. وہ اس کا نام دوسرے پیج پر لکھا ہے. وہ 12 مئی 1820 کو وہ پیدا ہوئی تھی. فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ. وہ ماڈرن نرسنگ کے بانی تھی. دا فرسٹ نرسنگ تھیورسٹ. تو وہ فرسٹ نرسنگ تھیورسٹ تھی. اس کا مطلب ہے کہ نرسنگ میں سب سے پہلے تھیوری اس عورت نے پیش کی تھی. آلسو نون ایز دا لیڈی ود دا لیمپ. اس کو ہم لیڈی ود دا لیمپ بھی کہتے ہیں. تو MCQs میں آ سکتا ہے. شی ایکسپلینڈ ہر انوائرمنٹل تھیوری. انہوں نے اپنے انوائرمنٹل تھیوری کو ایکسپلین کیا ان ہر فیمس بک، اپنے مشہور کتاب نے. نوٹس آن نرسنگ. نوٹس آن نرسنگ. واٹ اٹ از ناٹ. کہ کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس میں انوائرمنٹ میں ہونی چاہیے اور کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ پیشنٹ کے انوائرمنٹ میں نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے اپنے تھیوری کو اس بک میں ایکسپلین کیا ہے. شی واز دا فرسٹ ٹو پروپوز نرسنگ. تو وہ پہلی خاتون تھی ٹو پروپوز نرسنگ. ریکوائرڈ اسپیسیفک ایجوکیشن. کے نرسنگ کے لیے ایک خاص ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اینڈ ٹریننگ کی. ہر کنٹریبیوشن اس کے کارنامے ڈیورنگ کرائمین وار یعنی جو 1800 میں جو جنگیں ہوئی تھے اس دوران از ویل نون. تو وہ سب کو معلوم ہے انہوں نے جو کارنامے کیے تھے اس دوران. شی واز اے اسٹیٹسٹیشین. وہ ایک اسٹیٹسٹیشین کا مطلب ہے ماہر اعداد و شمار. اسٹیٹسٹک سے نکلا ہے. وہ ماہر اعداد و شمار تھی. یوزنگ بار اینڈ پائی چارٹس. وہ چارٹ استعمال کرتی تھی اور کی پوائنٹ کو پھر وہ ہائی لائٹ کرتی تھی. اس کے بعد انٹرنیشنل نرسز ڈے. انٹرنیشنل نرسز ڈے مئی 12 از آبزروڈ. 12 مئی کو منایا جاتا ہے ان رسپیکٹ ٹو ہر کنٹریبیوشن ٹو نرسنگ. اس نے جو نرسنگ میں جتنے کنٹریبیوشن کیے تھے ان کو رسپیکٹ میں. پھر 12 مئی کو انٹرنیشنل نرسز ڈے
منائی جاتی ہے کیونکہ 12 مئی کو وہ پیدا ہوئی تھی، تو ان کی یاد میں یہ منائی جاتی ہے۔ ڈیڈ آن 13 اگست 1910، 13 اگست 1910 کو پھر وہ وفات پا گئی۔ فلورنس نائٹنگیل انوائرمنٹل تھیوری، اس کی یہ انوائرمنٹل تھیوری یہاں پر انہوں نے ڈسکس کی ہے۔ فلورنس نائٹنگیل از کنسیڈرڈ دا فرسٹ نرسنگ تھیورسٹ، تو فلورنس نائٹنگیل کو فرسٹ نرسنگ تھیورسٹ کہا جاتا ہے، سب سے پہلے نرسنگ میں تھیوری اس عورت نے پیش کی تھی۔ شی بلیوڈ دا انوائرمنٹ ہیڈ اسٹرانگ انفلوئنس، ان کا یہ یقین تھا کہ انوائرمنٹ کا ایک بہت اسٹرانگ انفلوئنس ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے آن پیشنٹ آؤٹ کمز، پیشنٹ کے آؤٹ کمز پر، پیشنٹ کے علاج پر، پیشنٹ کی ریکوری پر انوائرمنٹ کا ایک اسٹرانگ انفلوئنس، اسٹرانگ اثر، مضبوط اثر ہوتا ہے۔ اینڈ مینی ایلیمنٹس آف ہر انوائرمنٹل تھیوری آر اسٹل پریکٹس ٹوڈے، اور اس کے انوائرمنٹل تھیوری کے بہت سے ایلیمنٹ آج بھی پریکٹس کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو، تو ہسٹری میں کون کون سے ایسے چیزیں تھے جنہوں نے نرسنگ کے ڈیولپمنٹ میں رول ادا کیا تھا، تو یا کون کون سی ایسی مطلب چیزیں تھے جن کی وجہ سے نرسنگ ڈیولپ ہوا، تو اس میں نمبر 1 انہوں نے وومن رولز کا ذکر ادا کیا ہے کہ فرام دا بگننگ، شروع ہی سے، فرام دا بگننگ آف ٹائم وومن ہیو کیئرڈ انفینٹس اینڈ چلڈرن، وومن اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں۔ دس نرسنگ کوڈ بی سیڈ، تو نرسنگ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں، یا نرسنگ کا ہم کہہ سکتے ہیں، یا نرسنگ کا ہم کہہ سکتے ہیں، دس نرسنگ کوڈ بی سیڈ، تو ہم کہہ سکتے ہیں دس نرسنگ کوڈ بی سیڈ، تو نرسنگ کا ہم کہہ سکتے ہیں ٹو ہیو روٹس ان دا ہوم، کہ اس کے جو جڑیں ہیں، اس کی جو ارتقاء ہے وہ گھر سے ہوئی ہے، اس کے جڑیں گھر میں، اس کا یہ مطلب ہے۔ جنرلی دا کیئر پرووائڈڈ، تو وہ کیئر جو پرووائڈ کیا جاتا تھا، جو وومن پرووائڈ کرتے تھے، واز ریلیٹڈ ٹو فزیکل مینٹیننس اینڈ کمفرٹ، تو وہ اصل میں وہ عورت تو کمفرٹ سے ریلیٹڈ ہے، مطلب یہ ہے کہ عورتیں تو گھر میں بچوں کو اور گھر والوں کو کمفرٹ دیتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیئر تو اصل میں عورتوں سے اسٹارٹ ہوئی ہے اور گھر سے اسٹارٹ ہوئی ہے، تو نرسنگ کی جو روٹس ہے اس کی ارتقاء گھر سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد ریلیجن ہیز آلسو پلیڈ اے سگنیفیکنٹ رول ان دا ڈیولپمنٹ آف نرسنگ، تو مختلف مذاہب نے بھی نرسنگ کے ڈیولپمنٹ میں رول ادا کیا ہے۔ آلدو موسٹ آف دا ورلڈ ریلیجن انکریج بیناولنس، زیادہ تر مذاہب نے نرسنگ کے ڈیولپمنٹ میں رول ادا کیا ہے، بٹ فرسٹلی اٹ واز کرسچیانٹی، لیکن سب سے پہلے یہ کرسچیانٹی کی مذہب تھی، وچ ایگزرٹ اٹ افیکٹ، جنہوں نے مطلب اس کا یہ جنہوں نے زور دیا، اور کیئر پروویژن ٹو ادر، دوسروں کو کیئر دینے پر اس مذہب نے زیادہ زور دیا تھا۔ اس کے بعد ہے ڈیفینیشن آف نرسنگ بائی WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے نرسنگ کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ نرسنگ انکمپاسز، نرسنگ میں آتا ہے، نرسنگ کے احاطے میں آتا ہے آٹونومس اینڈ کولیبریٹیو کیئر، ایک خود مختار اور ایک معاون کیئر آف انڈیویجول، کسی بھی انڈیویجول کی، آف آل ایجز، کسی بھی انڈیویجول کی، کسی بھی آف انڈیویجولز افراد کے، آف آل ایجز تمام عمر کے، چاہے بھی وہ کسی بھی عمر کا ہو، فیملیز کے گروپس، کمیونٹی، سک اور ویل، اگر وہ بیمار ہے یا ٹھیک ہے، اینڈ ان آل سیٹنگز، اور ہر طرح کے حالات میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ نرسنگ میں ایک آٹونومس اور کولیبریٹیو کیئر آتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے دیتے ہیں، اور انڈیویجولز کو، جو کہ آف آل ایجز، تمام عمر کے انڈیویجول کو، فیملیز کو، گروپ کو، کمیونٹیز کو، اگر وہ بیمار ہے، اگر یا ٹھیک ہے، اور ہر طرح کے حالات میں، ان آل سیٹنگز۔ تو یہ نرسنگ کا ڈیفینیشن ہے انہوں نے کیا ہے۔ اٹ انکلوڈز دا پروموشن آف ہیلتھ، اٹ انکلوڈز دی پروموشن آف ہیلتھ، تو نرسنگ میں تو پروموشن آف ہیلتھ وہ بھی ہم نرسنگ کہہ سکتے ہیں، پریونشن آف ہیلتھ کو بھی، پریونشن آف النس بھی نرس کے احاطے میں آتا ہے۔ اس کے بعد اینڈ دا کیئر آف اگر آپ بیمار کی کیئر کرتے ہیں تو بھی نرسنگ میں آتا ہے۔ ڈسیبلڈ اینڈ ڈائنگ پیپل، ڈسیبل اور ڈائنگ پیپل کی اگر آپ کیئر کرتے ہیں، یہ بھی نرسنگ میں آتا ہے۔ پروموشن آف ہیلتھ،
اس کے بعد ہسٹری آف نرسنگ ایجوکیشن ان پاکستان کے پاکستان میں نرسنگ ایجوکیشن کی کیا ہسٹری ہے، پاکستان میں نرسنگ کی ہسٹری کیا تھی. تو 1947 سے 1955 تک دیئر ور اونلی 3 اسکولز آف نرسنگ، صرف 3 اسکول تھے نرسنگ کے ود ڈپلوما نرسنگ پروگرام، جس میں صرف ڈپلوما ہوتا تھا، اینڈ ڈپلوما ان مڈ وائفری، اور نرسنگ میں ڈپلوما ہوتا تھا اور مڈ وائفری میں ڈپلوما ہوتا تھا. نو اسٹینڈرڈائز سلیبس، اس کا کوئی سلیبس نہیں ہوتا تھا. اینڈ بکس ور سلیکٹڈ، اور نہ ہی نرسنگ کے لیے کوئی بک سلیکٹ کیے گئے تھے. دیئر واز نو کنسیپٹ آف نرسنگ ریسرچ، نرسنگ ریسرچ کا اس وقت کوئی کنسیپٹ بھی نہیں تھا. تو بس صرف ڈپلوما ہوتے تھے، پریکٹیکل ڈپلوما، نہ کوئی ایجوکیشن تھا، نہ کوئی بکس تھے، نہ کوئی ریسرچ تھا سن 55 تک. پھر 1956 سے 1997 تک پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ان سائیکیٹرک، پیڈیاٹرک اینڈ کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ. کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ میں، سائیکیٹرک میں اور پیڈیاٹرک میں پھر پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما بھی سٹارٹ ہوئے. اس کی ایجوکیشن سٹارٹڈ ہوئی. اس کے بعد ہے ڈگری آف پوسٹ آر این سٹارٹڈ. یہ رجسٹرڈ نرس کی جو ڈگری ہے جو کہ ڈپلوما کے بعد 2 ایئر ہوتی ہے، یہ بھی سٹارٹ ہوئی. کریکولم ڈیزائنڈ، کریکولم بھی بنایا گیا. ریسرچ ورک ان نرسنگ سٹارٹ، نرسنگ میں ریسرچ ورک بھی سٹارٹ ہوا سن 97 تک. اس کے بعد ہے سن 97 سے 2002 تک بی ایس سی نرسنگ واز انیشیٹڈ. یہ سٹارٹ ہوا. ایڈوانس ٹیچنگ میتھڈ ور چوزن، ٹیچنگ کے ایڈوانس میتھڈ چن لیے گئے. اس کے بعد آرگنائزڈ کریکولم واز ڈیزائنڈ، تو آرگنائز کریکولم بھی بنایا گیا. ریسرچ ورک واز فلی اسٹیبلش. اس دوران ریسرچ ورک مکمل طور پر اسٹیبلش ہوا تھا. 2004 ٹو ڈیٹ، 2004 سے لے کر اب تک مینی اسکول آف نرسنگ اینڈ کالجز آف نرسنگ آر اسٹیبلش. بہت سے کالجز اور اسکول نرسنگ کے اسٹیبلش ہوئے. ماسٹرز اینڈ ڈاکٹریٹ ڈگری اور اسٹارٹڈ اکراس دی کنٹری. ماسٹر اور ڈاکٹر پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی اسٹارٹ ہوئی ملک میں. ایچ ایس سی اینڈ پی این سی اسٹیبلش پراپر کریکولم فار نرسز. ایچ ایس سی اور پی این سی نے نرسنگ کے لیے ایک پراپر کریکولم بنایا. سائنٹیفک ایپلیکیشن انکریز، اور ریسرچ کام نرسنگ میں انکریز ہوا. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا، اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے. اوکے، تھینکس، والسلام.